قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ایک کرم اور فضل اور نور سے روشن ہوئے۔ فقیر لفظ چونکہ فقر سے فقر ہے بنیادی طور پر، جس میں انسان اپنی تمام آلائشیں، نفسی آلائشیں اور تمام برائیوں کو ترک کر کے اپنی تمام جو نفسی جو اپنی صفات سے فانی ہو کر اللہ کی صف سے روشن ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ہر دور میں فقیروں کے مختلف طریقے رہے، جو الہام ہوتا رہا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اسی سے انہوں نے اس برائی کو بھی دیکھا اور اس برائی کو بھی ایڈریس کیا اور لوگوں کی اصلاح بھی کی۔ اور اصلاح کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ خود نیک تھے یا لوگ خراب تھے۔ اصلاح کا مقصد تھا کہ جو قرآن کا جو جبکہ موضوع ہی انسان ہے، تو انسان کو قرآن کی طرف لے کے آنا، ہدایت کی طرف یعنی لے کے آنا۔ کیسے لوگ آئیں گے اس طرف؟ جب بھی ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں زندگی گزارنے کا جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو، تو وہ ہماری زندگیوں کا ایک بہت بڑا بوجھ، ہم سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ پہ ہم چلے جاتے ہیں۔ اب انہوں نے جو کہا کہ انسانیت سسک رہی ہے، لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، عذاب میں ہیں، اس کا سبب یہ دنیا کی محتاجی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کے ہونے کا احساس مٹ گیا ہے۔ تو اب یہ کتنا حسین تھا کہ آنکھیں بند کر کے تم اللہ کے روبرو ہو، جو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، اور تھوڑی سی توجہ یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کو سنو کہ یہ تمہارے قلب کے اوپر نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہمیشہ قلب پہ نازل ہوتی ہے روشنی، تاکہ تم روشن ہو جاؤ، تمہاری بدبختیاں مٹ جائیں، تمہاری بیماریاں ختم ہو جائیں، تمہاری نحوستیں ختم ہو جائیں، صاف ہو جاؤ، تمہاری دھڑکن صاف ہو جائے، تم بالکل ایک اچھا انسان کا روپ ڈھال لو، وہ انسان جس کا مقصود حیات اللہ کی پہچان ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو جا جا کے، آپ کو پتہ ہے پروگرام ہوئے، ویب سائٹ بنی، پوسٹرز بنے، کارڈ بنے، وہ خود بھی پھرتے رہتے تھے، یعنی ان کے آخری سانس تک بھی یہی الفاظ تھے، جیسے بابا سورہ الرحمن، سورہ الرحمن۔ اور آج جب ہم 22 سال بعد بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی تیزی سے پھیلا ہے، اس لیے کہ یہی علاج ہے، اس لیے کہ یہی روشنی ہے، اس لیے کہ یہی رحمت ہے، یہی فضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیماری تو بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے، اصل علاج تو سوچ کا کرنا ہے۔ تو سوچ جو ہے ہماری، وہ کس قدر عجب ہے کہ بیماری سے، یہ جو سوچ ہے اس سے بیماری جنریٹ ہوتی ہے، منفی سوچوں سے بیماریاں جنریٹ ہوتی ہیں۔ لوگوں کو تو بنیادی ایک روشنی سے آگاہ کیا، the importance of قرآن، جو ایز اے مسلم یا ایز اے ہیومن بینگ ہماری زندگیوں میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس کے لیے یہ کیا؟ کیا اپنے آپ کو فقیر منوانے کے لیے؟ کسی نے نہیں منیا۔ وہ تو تجلی الہی کے باوجود اس بوجھ اور اس ولایت کا جو ایک حسن ہے، اور جو خلافت الہیہ کا جو تاج انہوں نے پہنا تھا، اس کا سوچے کس قدر۔ وہ کہتے ہیں کہ بابے کے پاؤں دیکھو، بابا یہ پاؤں 14 طبق اٹھائے رکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کس قدر انہوں نے تو کبھی کسی سے یہ توقع نہیں کی کہ کوئی ان کے پیر دبائے یا کوئی ان کے ہاتھ دبائے۔ وہ اپنا ایمفیسس بالکل ٹھیک رکھتے تھے کہ یار یہ سورہ رحمان سنو اور اس کو پھیلاؤ، بس ختم ہوگی بات۔ جو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بابے کی اولاد وہ ہے جو بابا سے پیار کرے۔ ہم نے سوچا شاید ان کی قبر پہ اور مزار پہ جانا پیار کرنے کے برابر۔ ہم نے سوچا شاید ان کی تصویر لگا لینا اپنے گھر میں، یا اپنی تصویر، ان کی تصویر کے ساتھ اپنی تصویر چھاپ لینا، یہ شاید کوئی محبت ہے۔
جو آپ کے دل میں نہیں. جب آپ کا مردہ پن نہیں ختم ہوا. کلندر پاک کا تو نفس جل گیا تھا, وہ تو اللہ کی محبت سے روشن تھے. اب مجھے بتائیں وہ اللہ کی محبت سے روشن تھے اور میں ظاہرداری اور ریاکاری اور دکھلاوے سے روشن ہوں, تو میری کون سی ان سے محبت؟ تو پھر ہمیں محبت ہمارے اندر ایسی ہو جو غرض سے پاک ہو, اغراض و مقاصد سے پاک ہو جائے. یہ کلندر پاک سے محبت ہوگی.